عاجزی عاجزی پتہ نہیں کسے کہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے، جن کے ساتھ رہتی ہے، جن سے نباہ کرتی ہے؟ پتہ نہیں اب ایسے لوگ پائے بھی جاتے ہیں یا مفقود ہو گئے۔ ہماری سمجھ میں تو یہ آج تک نہ آئی، نہ ہی کوئی ایسی خوش فہمی یا امید ہے کہ زندگی میں کبھی آ سکے گی۔ لوگوں کو طلب ہوتی ہے کیوں جھوٹ بولے، یہاں تو وہ بھی نہیں۔ جی حضرت کہنے سے اگر عاجزی آ سکتی تو آدھا پاکستان ولی اللہ ہوتا۔ پتہ تو اس دن چلتا ہے جب یہ حضرت جی آپ کی مرضی اور منشا کے خلاف کچھ بول دیں۔ اگلے دن حضرت جی کی چھٹی، ان کے عقائد سے لے کر ظاہر و پوشیدہ حالات پہ وہ تنقید کہ اللہ کی پناہ۔ ہم پاکستانی بھی عجیب قوم ہیں، جس فلٹر سے لوگوں کی شخصیت کو چھانٹتے ہیں اس میں سے تو شاید نبوت ہی باہر نکلے۔ کسی سے عقیدت کریں تو ابدال ثابت کر کے چھوڑیں، اور تنقید پر آئیں تو ملحد و کافر کے درجات تو معمولی باتیں ہیں۔ نام نہاد عاجزوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو زمین پر جھک جھک کے چلتا ہے، آواز اتنی ضعیف نکالتا ہے کہ ایڈز کے مریض کا گمان ہو، اور ہر بات پہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو عاجز بندہ ہوں۔ پتہ نہیں یہ عاجزی کا مریض اور بیمار لوگوں سے کیا تعلق ہے، اور زبانی تکرار سے اپنے عاجز ہونے کا یقین کسے دلاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی کہ جوتوں کو سیدھا کر دیں تو عاجزی کے علمبردار ٹھہریں۔ کیا پتہ کون عاجزی میں کرے تو کوئی میرے جیسا کہ میں اتنا بڑا آدمی اور مسجد میں لوگوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، لوگوں کا تریاک میرے لیے زہر۔ جس کا نفس عاجزی سے موٹا ہو جائے، جس کا کبر عاجزی پہ پلے، وہ کہاں جا کے دہائی دے۔ میں کا نشہ ایک رات میں اتر جاتا ہے، میں کا نشہ زندگی بھر نہیں اترتا۔ تربیت تو وہاں ہو جہاں نفس پر چوٹ لگے۔ بابا صاحبہ، میاں جی، پیر صاحب کے نعروں میں تو بندہ عاجزی سے عاجز ہو جائے۔ میرے دوست طارق بلوچ صحرائی صاحب کہتے ہیں کہ خدا جب کسی کو عاجز کرنا چاہے تو اس سے عاجزی چھین لیتے ہیں۔ عمر بھر میں یہ جملہ سمجھ آ جائے تو بہت ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ملے گی یہ عاجزی۔ پھٹے پرانے کپڑے، وہ سیدھا کھانا اور بڑے ہوئے بال، داڑھی نہیں جھاڑی ہو گئی۔ اگر یہ عاجزی ہے تو بھکاری کسے کہتے ہیں؟ کیا ایسا کبھی ہوا کہ بندہ عاجزی رکھتا ہو اور فقیر نہ ہو، دے سکتا ہو مانگے نہ، حق رکھتا ہو اور چھوڑ دے، اختیار رکھتا ہو اور سہ جائے، سچ بولے اور کاذب ٹھہرے، عاجز ہو اور مغرور کہلائے؟ ہونا تو ایسا ہی چاہیے۔ بات عاجزی کی ہو رہی ہے تو چلیں، آئیں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں عاجز آ گیا ہوں تیرے عاجز لوگوں سے۔ رب کریم، امت میں ہر شخص ریڈی میڈ شہادت چاہتا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتا ہے، میں ایمان پہ جینا چاہتا ہوں۔ کوئی لوگ دکھا جو جینے کی بات کریں، امید دلائیں، زندگی کی بات کریں، آسمانوں کو مسخر کریں، زمین کی کناتیں کھینچیں۔ مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، میرا ہاتھ پکڑ مجھے پار لگا۔ غلط سمت دوڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی صحیح سمت منہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ سو میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں عاجز ہوں اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے سے، عاجز ہوں کہ جھوٹ سے باز آؤں، عاجز ہوں کہ ظلم نہ کروں، اپنے آپ پر روز ظلم کرتا ہوں، اپنے آپ سے روز جھوٹ بولتا ہوں۔ یا ذوالجلال والاکرام، میں عاجز ہوں اس بات سے کہ غرور نہ کروں۔ میں روز آئینہ دیکھتا ہوں اور اپنی پوشاک اور جسم پر ناز کرتا ہوں۔ میں عاجز ہوں اس بات سے کہ تیری مان کر چلوں، اور میں عاجز رہا اس بات سے کہ عاجز بن کے رہوں، عاجزی اختیار کروں۔ اے اختیار والے اللہ، ایسا اختیار جس پر عجز کوئی نہیں، معاف کر دے مجھے کہ میری عاجزی لٹ گئی میرے اپنے نفس کے ہاتھوں۔ اے دیکھنے اور سننے والے السمیع البصیر اللہ، رحم فرما ان پر جن کی امید مر گئی، آرزو تمام ہوئی اور ہمت جواب دے گئی۔ اے اختیار والے اللہ، تو چاہے تو مسل دے، چاہے تو بچا لے، تیری راہ میں منتظر، عجز کی روح کو سمجھنے سے قاصر، نالائق اور نافرمان، خاک کے پتلے، عاجزی کا ڈھونگ رچائیں تو بھی کس بات کا، بس تو بے سبب بخش دے، آمین۔ انہی سوچوں میں گم وہ آج واپس سیدھا مینا کے خیمے میں پہنچ گیا بجائے ہوٹل جانے کے۔ کچھ لوگوں نے آج مغرب کے بعد تاریخ بدلنے کا عذر بنا کر 12 ذی الحجہ کو کنکریاں بھی مار لیں، اور کچھ نے 11 ذی الحجہ کو لیٹ کنکریاں مارنے کی اجازت کے ساتھ 14 کنکریاں دنوں کی ملا کر اکٹھی مار لیں۔ جائز ناجائز کی بات تو مفتی بتائیں گے، مگر جب اتنی دور اتنی مشقت سے آئے ہیں تو آخری کچھ گھنٹوں کی بچت کر کے کیوں حج کو خطرے میں ڈالیں؟ کچھ لوگ آج صبح ہی صبح پھر سے احرام پہن کر
عمرے کے لیے نکل گئے۔ یہ شاید جائز بھی نہیں اور رش کی وجہ سے باقی لوگوں کی تکلیف کا باعث بھی بنے گا۔ عبداللہ نے طواف زیارت میں ایک 96 سالہ بوڑھے کو دیکھا جو چوزے کی سپیڈ سے طواف کر رہا تھا، لاٹھی کے سہارے، جھکی کمر کے ساتھ، ننگے پاؤں سے چوتھی منزل پر۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایسے شخص کو صحن میں جگہ نہ ملی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ثواب سمیٹنے کے چکر میں عقیدت کے اندھے بنیادی انسانیت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ 14 ستمبر بروز بدھ ہم زوال سے تھوڑا پہلے رمی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہزاروں لوگ زوال کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم سب سے آگے تھے لہٰذا کافی بچے رہے۔ یکایک 50 کے قریب عربی لڑکوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ عورتیں تو رونے لگیں کہ شاید بھگدڑ مچ گئی ہے، مگر اللہ کا کرم ہوا۔ سعودی فوج کے جوانوں نے سچویشن کو بخوبی سنبھالا۔ رمی کے بعد ہم نے ہوٹل کی راہ لی۔ عبداللہ ان 2 دنوں میں حرم میں نہ گیا۔ ایک تو رش، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دینے کی فکر۔ پانی کا ایک گھونٹ۔ جمرات سے واپسی پر عبداللہ کو شدید زکام تھا۔ ٹنل سے پیدل چل کر ہوٹل پہنچنا تھا۔ ایک ساتھی نے اس کے منہ میں کوئی سپرے کر دیا کہ ایئر ویز کھل جائیں۔ عبداللہ کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے ساتھ چلنے والے ایک حاجی سے کہا 1 کپ پانی دے دیں، مگر حاجی صاحب نے صاف منع کر دیا کہ انہوں نے پوری بوتل اپنے لیے رکھی ہے۔ پہلے تو عبداللہ کو بڑا غصہ آیا، مگر بعد میں وہ سوچنے لگا کہ آج 600 میٹر کی ٹنل کراس کرنی ہے تو کوئی ایک گھونٹ پانی نہیں دے رہا تو حشر میں کوئی اپنی نیکیاں کیسے دے گا؟ صرف وہ رب ہے جو پالتا ہے، جو رزق دیتا ہے۔ عبداللہ سوچنے لگا رب کسے کہتے ہیں؟ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر انسان و جن سے کم از کم ایک بار ضرور ہوگا۔ سوچنا چاہیے کہ رب کا مطلب کیا ہے، اور یہ سوال صفت رب کے ساتھ ہی کیوں مخصوص ہے؟ ایسا کیوں نہیں کہ پوچھا جائے تمہارا اللہ کون ہے، یا تمہارا خالق کون ہے، یا مالک کون ہے؟ غور کیا جائے تو کائنات میں الہی کا سوال تو کبھی رہا ہی نہیں۔ ہر ایک کم و بیش ایک سپریم طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بت ہیں جو ہمیں رزق، اولاد اور بارش دیتے ہیں، مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں فلاں فلاں بت ہمیں فلاں فلاں چیزیں دیتے ہیں اور خدا کے اوتار ہیں۔ مسئلہ تو ربوبیت کا ہے کہ کون ہے جو اسباب زندگی مہیا کرتا ہے، کون ہے جو پال نہار ہے، کون ہے جو مصیبتوں میں بچاتا ہے، کون ہے جو بیڑا پار لگاتا ہے، کون ہے جو پکار سنتا ہے، کون ہے جو مراد بڑھلاتا ہے، کون ہے جو رزق دیتا ہے، کون ہے جو گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، کون ہے جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، کون ہے جو راتوں کو تڑپنے والوں کی سنتا ہے، اور کون ہے جو زندگی کو زندگی بخشتا ہے۔ یہاں جا کے ہم مار کھاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ان کا رب ان کی عقل ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیلف میڈ ہیں، سب کچھ اپنی عقل سے کمایا اور اس مقام تک پہنچے۔ کسی کے لیے ان کا رب ان کی زبان کہ جب چاہا جیسے چاہا سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کر دکھایا اور دنیا سے خوب داد اور پیسہ کمایا۔ کسی کے لیے ان کا رب ان کی اعلیٰ ذات ہوتی ہے تو کسی کے لیے تعلقات، کسی کے اثر و رسوخ، کسی کی دولت، کسی کی بیوی تو کسی کی نوکری۔ زندگی گزر جاتی ہے ان جھوٹے خداؤں کے بیچ، اور جب سوال ہوتا ہے کہ مر ربک تو زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ دراصل دل و دماغ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کسے رب کہیں، انہیں جنہیں زندگی بھر پوچھتے آئے ہیں، یا اسے جس کا حق ہے۔ بندہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو رب مان لے جیسے کہ اس کا حق ہے تو زندگی بھر کی پریشانیاں اور مایوسیاں چھٹ جاتی ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو بندے کو درجہ بدرجہ سکھاتا رہے، منزلیں چڑھاتا رہے، حتیٰ کہ کامل کر دے۔ شاپنگ۔ حج کی مصروفیات تھمی تو لوگ شاپنگ پر ٹوٹ پڑے۔ ہر وہ چیز جو ملک میں کم نرخوں میں دستیاب ہے وہ بھی لینے لگے کہ مکہ کا تبرک کہلائے گا۔ کسی کو رشتہ داروں کا خوف کہ زمزم کم نہ پڑ جائے تو کسی کو آفس کی ٹینشن کہ کھجور اور تسبیح کے بغیر کیسے جائے گا۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام باتیں بس یوں ہی ہیں۔ آپ تہیہ کر لیں کہ کچھ نہیں لینا تو سفر بھی آرام سے گزرتا ہے اور اللہ کی یاد کے لیے وقت بھی خوب بچتا ہے۔ سادے لوگ۔ ہمارے اکثر لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں، ان پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے گاؤں سے زندگی میں پہلی بار نکلے ہوتے ہیں، پہلی فلائٹ ہوتی ہے۔ کراچی، اسلام آباد تو کیا کبھی کوئی شاپنگ مال نہیں دیکھا ہوتا۔ کئی ایک لوگوں کو خودکار زینوں پر گرتے دیکھا،
انہیں چاہیے کہ حج پر آنے سے پہلے میٹرو بس اور ایک آدھ شاپنگ پلازا گھوم کر آئیں تاکہ یہاں آ کر آنکھیں کھیرا نہ ہو جائیں۔ 13 ذی الحجہ طواف وداع۔ 13 ذی الحجہ 15 ستمبر بروز جمعرات عبداللہ نے سارا وقت حرم میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آج طواف وداع کے لیے نکل گیا، پھر وہی ٹیکسی، پھر وہی حاجی افورڈ نہیں کر سکتا کی تکرار، اور پیدل مسافت طے کی۔ آج اسے صحن کعبہ میں جگہ مل گئی۔ آج رش یوں تو زیادہ تھا مگر 10 ذی الحجہ جتنا نہیں۔ کچھ اس کی طبیعت بھی آرام کے بعد بہتر تھی اور جسم میں توانائی زیادہ تھی۔ آج اس نے سوچا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے کر ہی آئے گا۔ ابھی وہ پہلے چکر میں تھا کہ ایک افریقی لڑکا، کوئی 20-22 برس کا، تیر کی طرح ہجوم کو چیرتا ہوا مقام ابراہیم کی طرف لپکا۔ عبداللہ کو اس کے جذبے پر بڑا رشک آیا۔ وہ بھی مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ لڑکے نے پہنچتے ہی ایک ہاتھ مقام ابراہیم میں رکھا، پوز بنایا، دوسرے ہاتھ میں موبائل سے سیلفیاں لیں اور اسی رفتار سے غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے قدم ہلکے ہلکے اندرونی سرکل کی طرف بڑھائے۔ اب اس کے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے بیچ 2-3 قطاریں رہ گئیں۔ ابھی وہ حجر اسود کے پاس جانا ہی چاہتا تھا کہ عورتوں کے ریلے میں پھنس گیا۔ کسی نے ادھر سے دھکا دیا، کسی نے ادھر سے۔ وہ فٹ بال کی طرح کافی دیر اچھلتا کودتا رہا اور جب ہوش ٹھکانے آئے تو وہ اندرونی سرکل سے کئی باہر تھا۔ متعدد لوگوں نے لکھا کہ طواف میں نہ کوئی مرد ہوتا ہے نہ کوئی عورت۔ یا تو سب نے جھوٹ لکھا اور ایک دوسرے کی نقل ماری، یا ان سب کی عمریں 90 سے اوپر تھیں۔ عورت طواف میں بھی عورت ہی رہتی ہے۔ جب ہری بھری عربی عورت آپ سے ٹکراتی ہے تو پورے جسم کو پتہ لگتا ہے کہ عورت ٹکرائی ہے۔ عبداللہ کو چند لمحوں کے لیے تو بیت اللہ غائب ہوتا نظر آیا، عورت سامنے رہ گئی۔ عبداللہ نے اپنی اور حج کی حرمت اسی میں جانی کہ باہر سے حجر اسود کا استلام کر کے طواف مکمل کرے۔ آج اس نے پاکستان کے لیے خوب دعائیں مانگی۔ ہمارا حال۔ رہنمائے حج نامی حکومتی کتابچے میں وزیر مذہبی امور اور سیکریٹری صاحب نے تمام حاجیوں سے ملک خداداد کے لیے خصوصی دعاؤں کا کہا ہے۔ عبداللہ بھی خوب دعائیں مانگ رہا تھا۔ حج ایک بار ہو جائے تو پھر ذی الحج کے یہ 5 دن ویسے نہیں رہتے۔ پوری زندگی میں کیسے ممکن ہو کہ 9 ذی الحج آئے اور آپ کو میدان عرفات اور مزدلفہ کی رات بھول جائے، 10 ذی الحج آئے اور جمرات، کرانی، حلق، طواف زیارت بھول جائے۔ آج کل تو ہر دوسرے گھر میں حاجی ہوتا ہے۔ عبداللہ روز رات کو اپنے آئی فون پر جیو نیوز ویب سائٹ کی ایک جھلک ضرور دیکھ لیتا کہ وہاں کے لوگ حج والوں کا کیسے ساتھ دے رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل اصل خبریں ہیں جو ان دنوں میں ویب پیج پر سب سے اوپر تھیں۔ 8 ذی الحج، دیپیکا اور وین ڈیزل کی وائرل ویڈیوز نے فیس بک پر دھوم مچا دی۔ 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ، زندگی کتنی حسین ہے کا پریمیئر۔ 10 ذی الحج، پاکستانی سینما چھا رہا ہے۔ 11 ذی الحج، فیس بک نے میسیجز پر پیسے لینے کی سہولت شروع کر دی۔ 12 ذی الحج، شاہد کپور نے فلموں میں کنٹینٹ کی بہتری پر زور دیا ہے۔ 13 ذی الحج، سلمان خان اور کترینہ کیف پھر ایک بار ساتھ۔ 14 ذی الحج، AR رحمان نے کہا ہے کہ نصرت فتح علی خان ان کی انسپائریشن ہے۔ جیو نیوز عوام کو بالی ووڈ کا منجن بیچتا رہا، قوم فیس بک پر بکروں کے ساتھ سیلفیاں شیئر کرتی رہی اور ہم دعائیں مانگ مانگ کے ہلکان ہوتے رہے۔ مدینہ روانگی۔ 15 ذی الحج 16 ستمبر بروز جمعہ ہم نے مدینہ روانگی کی۔ بس عموماً 7 گھنٹے لیتی ہے تو ہم نے 4 وہیل GMC کروائی کہ 4 گھنٹوں میں سکون سے پہنچ جائیں گے۔ صبح 4 بجے لابی میں پہنچے تو معلوم ہوا سعودی سسٹم ڈاؤن ہے، جس سے ہمارا مدینہ شریف جانے کا اجازت نامہ نکلے گا۔ اللہ اللہ کر کے 7:30 پر وہ ملا۔ حج پر آنے کے ساتھ ہی آپ کے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو واپسی پر ایئرپورٹ پر ملتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ سفر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی خبر رہے اور کوئی حاجی کھسک نہ پائے۔ مگر اس سسٹم کی وجہ سے جتنی خواری ہمیں اٹھانی پڑی اللہ ہی جانتا ہے۔ ڈرائیور اناڑی تھا، راستوں کا علم نہیں تھا، اوپر سے مدینہ کے بارڈر پر پہنچتے ہی زوال کا ٹائم ہو گیا اور سب لوگ جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ اب نہ کوئی انٹری کرنے والا نہ کوئی دہائی سننے والا۔ 2 گھنٹے اس میں لگے اور پھر مزید 2 گھنٹے اناڑی ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل ڈھونڈنے میں، اور یوں گروپ آرگنائزرز کی غلطیوں کے خمیازے میں 3000 ریال کی GMC لینے کے باوجود ہم 8.25 گھنٹوں میں ہوٹل پہنچے۔ مدینہ بارڈر پر انتظار کرتے ہوئے عبداللہ نے ایک اونٹ دیکھا جو لکودک تپتے ہوئے صحرا میں کالی پہاڑیوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ پیدل چلنے کی سنت شاید اب اونٹ ہی پوری کرتے ہوں۔
اس نے دعا کو ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ تمام حاجیوں میں وہ واحد بد نصیب ہوں جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ میں تو بس تھوڑی کوشش ہی کر لیتا ہوں کہ زندگی سنت کے مطابق ڈھل جائے، محبت تو بڑی دور کی بات ہے۔